وہ دلہن بن کے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ گو کہ اجالا کی رنگت سانولی تھی، لیکن آج لال جوڑے میں بیوٹیشین نے اس کے نین نقش کو نکھار دیا تھا۔ وجدان کے سنگ بیٹھی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن دنیا والوں کی نظریں اس کے کالے رنگ پر تھی۔ تبھی اسے کسی کی طنزی آواز آئی تھی، ارے یہ وجی بھائی کی دلہن تو بہت ہی کالی ہے۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ہاں دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں کہ چاند سورج کی جوڑی ہے، لیکن یہ جوڑی تو چاند گرہن کی لگ رہی ہے۔ شاید یہ اس کے سسرالی رشتہ دار عورتیں تھیں، جن کی تیز دھار جملے اس کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وہ اٹھتے اٹھتے گھبراہٹ میں ایک دم گرنے لگی تھی، لیکن وجدان کے مضبوط ہاتھوں میں ایک دم ہی اس کا وجود تھاما تھا۔ محبت کی گرمی کا احساس جیسے ان تمام باتوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کا دل ایک دم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رخصتی میں وہ اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ ابو امی سے مل کر وہ رونے لگی۔ ارباز بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ وجدان امی ابو کو تسلی دے رہا تھا کہ کبھی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ وجدان گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر اپنی ساس اور وجدان کی کزن تانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نخوت سے اسے دیکھتی اور وہ خوب بال چھٹک چھٹک کر ادائیں دکھا رہی تھی۔ اجنبی لوگوں میں شادی ہوئی تھی، نہ جانے وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، ساس سسر کا رویہ کیسا رہے گا۔ بظاہر رشتے سے پہلے تو سبھی بہت ہی میٹھے بنتے ہیں۔ وجدان کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا شاندار استقبال کیا تھا۔ پھر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ شاید اپنے دوستوں میں باہر تھا۔ ویسے بھابھی، اس ہیرے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اتنے سال لگا دیے؟ وجدان کی چچی کی آواز میں طنز تھا۔ اجالا سر جھکائے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دبی دبی سرگوشیاں، طنزیہ نگاہیں، تیز دھار جملے۔ اس نے اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھا۔ مہندی کا رنگ گہرا تھا، جس کی وجہ سے ہاتھ اور زیادہ کالے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ سسرال کی عورتوں کی زبانیں حد سے زیادہ تیز ہیں۔ ساس کی طبیعت کا اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ محض اچھائی کا دکھاوا کر رہی ہیں یا دل سے انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند کو تسلیم کیا ہے۔ آنے والے دنوں کی فکر اندیشے ابھی سے اسے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تانیہ نے اسے وجدان کے کمرے میں بٹھا دیا۔ لو بھائی، اس محل جیسے کمرے میں راج کرو۔ بھائی تمہاری تو قسمت بڑی ہی لکی ہے، وجدان جیسا ہینڈسم خوبصورت شوہر تمہیں مل گیا، اور یہ گھر جس پہ اب تم بڑی بہو بن کر حکمرانی کرو گی۔ سچ میں معمولی شکل و صورت والی لڑکیوں کی قسمت ایک دم ہی زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے، اور ہم جیسے دیکھو اچھی قسمت کو ترستے ہیں۔ تانیہ کی ہر بات میں زہر تھا۔ حسد اور جلن کی آگ اس کے دل کو چھلنی کیے جا رہی تھی۔ جس جگہ وہ بیٹھنا چاہتی تھی، آج اس جگہ پر اجالا بیٹھی تھی۔ یہ معمولی صورت والی لڑکی جس کا رنگ بھی کالا تھا، اس کی نظر میں اجالا لیکن انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، جسے وجدان جیسے خوبصورت اور ہینڈسم بندے نے پسند کر لیا تھا۔ اسے ہی زہر بھری باتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اب کمرے کی تنہائی میں اسے تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ امی ابو نے یہ رشتہ کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک کم صورت والی سانولی رنگت کی مالک لڑکی ہوں، لیکن سب کہہ رہی ہیں کہ یہ رشتہ وجدان کی خواہش پر ہوا ہے، وہ اجالا کو پسند کرتا ہے۔ ماضی کی کئی باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا اجالا کی ناک سے ٹکرایا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وجدان کمرے میں آیا ہے۔ اس نے نگاہیں بھی نہ اٹھائی تھی۔ وجدان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی میں دلہا دلہن اتنی زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں یار، لیکن میں بہت ہی تھک گیا ہوں۔ وہ فوراً ہی تکیہ رکھتا اس کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پھر اس کے دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اجالا کو لگا کہ اس کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے، یہ شاید باقی لوگوں کی طرح طنز کر رہا ہے، لیکن تبھی اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سچائی تھی اور آنکھوں میں چاہت کی تپش۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ تھامے جو بہت ہی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ گھبراؤ مت، مجھے معلوم ہے کہ لڑکیاں ایسے موقع پر بہت ہی گھبراتی ہیں، اور تم تو ہو ہی شرم و حیا کی پتلی، جبھی تو میں نے اپنی دل کی دھڑکن بنایا ہے۔
اجالا اس کی باتوں پہ حیران تھی اور اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ وجدان نے وہ خوبصورت سی چین اپنی کوٹ سے جیب سے نکالی تھی۔ اگر اجازت ہو تو پہنا دوں؟ وہ شرارت سے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اجالا گھبرا کر سر ہلانے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان کی محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پہ کہ تم میرے اتنے قریب بیٹھی ہو۔ جسے پانے کی خواہش تھی وہ آج میرے پاس موجود ہے۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ کچھ نہ بول سکی تھی، صرف محبت کی سرگوشیاں اس کمرے میں گونجنے لگی۔ صبح پہلی دستک پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے تانیہ کھڑی اسے دردیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے جہیز کا ایک خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ سانولی رنگت لیکن نین نقش بہت ہی خوبصورت تھی۔ سادگی میں بھی وہ کمال لگ رہی تھی۔ تانیہ نے ناک چڑھاتے ہوئے اسے حکم دیا تھا، جیسے جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی دیر سے تم اٹھی ہو۔ 2 دفعہ پہلے بھی میں دروازہ بجا کر گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اسے تو کوئی دستک سنائی نہیں دی۔ نئی نویلی دلہن تھی، کیا کہتی؟ نہ اسے بحث کرنے کی عادت تھی۔ ثانیہ نے جلن میں آ کر اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھا، پھر فوراً ہی پلٹ گئی، جبکہ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا اور کپڑوں کے حساب سے لپسٹک بھی لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ گیا، ابھی تک لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پرتعش نظروں سے وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وجدان نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تبھی تھوڑی دیر میں اس کی ساس زہرا بیگم چلی آئی۔ اٹھ گئی تم؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں رشتہ داروں عورتوں سے ملواتی ہوں۔ وہ ساس کے ساتھ باہر لاؤنج میں چلی آئی۔ کچھ عورتیں محبت سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی تو کسی کی نگاہوں میں طنز تھا۔ ارے زہرا بہن، تمہاری تو رشتہ داروں میں بھی بہت ہی لڑکے تھے، پھر کیوں غیروں سے جا کر لڑکی تلاش کی تم نے؟ ایک عورت کی بھاری آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ تبھی زہرا بیگم لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے بھائی، میرے وجدان کی پسند ہے یہ۔ تم تو جانتی ہو میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کتنے لاڈ سے پالا ہے، ان کی کبھی کوئی خواہش رد نہیں کی، تو اب اتنی بڑی خواہش کیسے پوری نہ کرتی؟ یہ میری بیٹی کی پسند ہے تو میری بھی پسند ہے، ویسے بھی بہت ہی سلیقہ شار رکھ رکھاؤ والی لڑکی ہے، تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ اجالا کا معصوم دل خوشی سے بھر گیا۔ ساس کی بات میں اس کے دل سے سارے وہم دور کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی تیار ہو کر باہر موجود تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے اس کی جذب نظر شخصیت پورے ماحول پر چھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اجالا نے ایک بار اسے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چاہت بھری نظریں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رات جس طرح ٹوٹ کر اس نے اپنے پیار کی برسات کی تھی، اجالا خود کو اس میں بھیگتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک اس محبت کی نرمی اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ جبھی تو کہتی ہیں کہ نکاح میں بہت ہی طاقت ہے۔ اس کے بڑے بھائی ارباز کا دوست تھا۔ محبت کی کہانی بہت ہی عام اور عجیب طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ لو یہ کہ امی آج بازار سے کھانا آیا ہے، چھوٹے روحان نے منہ بنایا تھا، جبکہ وجدان جو تھکا ہارا آفس سے آیا تھا اس کا بھی چہرہ اتر گیا۔ ہمیشہ صحیح کھانا پکانے کا مسئلہ رہا تھا اس گھر میں، ایک امی کی بیمار ذات اور دوسری طرف کسی خاتون کا نہ ہونا۔ امی کو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جاتا تو ان کے لیے سارے کام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتے تھے۔ ماں سے رکھی ہوئی تھی کپڑے دھونے اور استری کرنے کے لیے، لیکن باقی سارے کام امی بیچاری خود ہی کرتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کھانا پکانے کا، جو ان سے اب نہیں ہوتا تھا۔ اتنی دیر تک کچن میں کھڑے رہ کر ہانڈی بھوننا ان کے جوڑوں کے درد کی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر یہ بھی ایک بڑا عجیب دن تھا جب امی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جبکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارباز اور وجدان کی دوستی آفس سے ہی شروع ہوئی تھی۔ اس دن ارباز اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا چائے پلانے کے لیے، لیکن دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ بھوک بھی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ آج آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی ان دونوں کی۔ ارباز کے کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ چلا آیا، یہ سوچ کر کے کہ گھر پہ تو امی ہوگی نہیں، سارا گھر ہی بکھرا پڑا ہوگا۔ لیکن ارباز کی بات پر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا جب وہ کہنے لگا، اے یار کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کھانا کھا لو پھر چائے پلاتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، کیسے تکلف کھانے کا، چھوڑو بس چائے ہی بنوا لو تم۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا وہ باہر چلا گیا تھا، پھر جلدی واپس بھی آ گیا اور وہ دونوں آفس کے معاملات ڈسکس کرنے لگے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہلکی سی دستک ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہوئی تھی۔ سفید ٹرالی میں سجا ہوا سلیقے سے خوشبودار کھانا دیکھ کر
وجدان کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ یار آج تو اجالا نے بھنڈی بنا رکھی ہے، ابھی جلدی جلدی میں یہی لے آیا ہوں، پھر کسی دن کروں گا تمہاری اچھی دعوت۔ ارباز کے کہنے پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، کیسا تکلف، بھنڈی ویسے بھی مجھے بہت ہی پسند ہے۔ ایک پلیٹ میں سلاد تو دوسری طرف رائتا بھی رکھا تھا، نرم نرم باریک چپاتیاں۔ کھانا کھا کر ایسا لطف آیا، کچھ بھنڈیاں ایسے ذائقے دار بنائی ہوئی تھی کہ شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنے مسالے دار بھنڈیاں کھائی ہوں۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھانا کھا گیا تھا، لیکن تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ یار آنٹی کا شکریہ ادا کر دینا، اتنی مزے کا کھانا کھلایا انہوں نے۔ ارباز ہنسا تھا۔ امی کہاں بناتی ہے اب کھانا، ایٹ لیسٹ وہ تو کچن میں کھڑی بھی نہیں ہوتی، اجالا ہی ہے جس نے سب کو سنبھال رکھا ہے۔ میری چھوٹی بہن ماشاء اللہ سے بہت ہی ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ جب وہ اپنی گھر چلی جائے گی تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمیں تو اس کے ذائقوں کی ایسی عادت پڑ گئی ہے۔ ارباز کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا، لیکن پھر ایک دو دفعہ اور ارباز اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس بار بھی اس نے کھانا کھائے بنا اسے جانے نہ دیا تھا۔ کباب اور بیف بریانی، سلاد، رائتا کھانے کا لطف بالا ہو گیا تھا۔ وجدان حیران تھا، پیٹ نہ بھرتا، جتنا کھاؤ دل چاہتا کہ مزید اور ڈال لے اپنی پلیٹ میں۔ بڑا ہی شاندار کھانا تھا، وہ حیران تھا، بس ایک بار اس ذائقے دار ہاتھوں والی لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اتنے مزے مزے کے کھانے بناتی ہے وہ خود کیسی ہوگی۔ ارباز کے گھر کا ماحول بڑا ہی خاموش اور پرسکون تھا۔ پھر چچا کی بیٹی ہانیہ کی شادی ہونے لگی تو اس نے ارباز اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کر لیا۔ چچا اور ان کا گھر پاس میں ہی تھا، ان کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے، لیکن ان کی دونوں بیٹیوں میں سلیقہ نام کوئی نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ زہرا بیگم کی طبیعت خراب رہتی، پھر بھی ہانیہ تانیہ دونوں کسی کام میں بھی ان کی مدد نہیں کرواتی تھی۔ لیکن تانیہ ضرور آتی، جب وجدان آفس سے گھر آ جاتا وہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن وجدان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب بھی وہ آفس سے آتا گھر بکھرا ہوا ہی ملتا، اور اس کے بکھرے ہوئے گھر سے اس کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی۔ وہ تینوں مل کر امی کے ساتھ گھر کا کام وغیرہ بھی کروا دیتے تھے، لیکن آخر کو ان کی بھی باہر مصروفیات تھی۔ پھر شادی میں اس نے پہلی بار اجالا کو دیکھا تھا۔ وہ ارباز کی امی سے ملنے آیا، لیکن ان کے قریب بیٹھی سانولی معصوم صورت لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے اپنے ٹیبل پر کھڑا دیکھ کر اجالا نے فوراً ہی نظریں جھکا لی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا، عام لڑکیوں سے بالکل الگ تھلگ، وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ تو کیا یہی ہے وہ لڑکی، اتنے سلیقے والی، اتنا ذائقہ دار کھانا بنانے والی؟ جب ارباز کی امی نے اسے مخاطب کیا، اجالا بیٹا بھائی کو کال کر لو، اب گھر چلنا ہے، تو اس کی بات پر جیسے مہر ثابت ہو گئی۔ وجدان کا دل نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ جب تک ارباز نہیں آیا وہ ان کی ٹیبل سے ہلا بھی نہیں، جبکہ اجالا حیران تھی۔ اسے صاف وجدان کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بہت ہی عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ پھر بھی کافی دنوں تک وجدان کی نگاہیں اسے یاد آتی رہیں۔ وہ تو ایک دن امی کی بات پر بری طرح چونک گئی جب وہ کہنے لگی، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، وہ ارباز کا دوست ہے نا وجدان، اس کی امی آ رہی ہے تمہارا رشتہ لینے کے لیے۔ میں تو دعا کر رہی ہوں اجالا بیٹا، بس کسی طرح تم انہیں پسند آ جاؤ، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اتنی اچھی نوکری، گھر بار۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ اجالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اجالا بیٹا یہ سب بعد میں کر لینا، جلدی سے تم تیار ہو جاؤ، امی نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر پریشان لہجے میں کہا تھا۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے لیکن وہ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس امی یہ سموسے تل لوں پھر کپڑے بدل لوں گی۔ امی نے ایک نظر کچن کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنی بیٹی کے سگڑاپے کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اجالا نے ان کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر امی کہنے لگی، سموسے میں تل لوں گی، تم جا کر کپڑے تبدیل کر لو۔ امی کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی روم سے آ گئی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے وجود پر طاری تھی۔ آج سے پہلے بھی وہ کئی رشتے والوں کے سامنے آ چکی تھی، لیکن ابھی تک کچھ لوگ امی ابو کو سمجھ میں نہیں آئے تھے تو کچھ لوگ اسے دیکھ کر ناپسند کر جاتے۔ وجہ اس کی سانولی رنگت، اس کے نین نقش بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن بس ایک کمی تھی تو تھوڑی سی رنگت میں، وہ سانولی تھی۔ دیگر بہن بھائیوں کی نسبت اس کا رنگ دبتا تھا، وہ ابو پہ گئی تھی جبکہ امی کا رنگ صاف تھا۔ لیکن آج اس کے بڑے بھائی ارباز کے دوست وجدان کے گھر والے آ رہے تھے اس کا رشتہ لے کر، وہ بھی وجدان کے لیے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس نے ارباز بھائی کے دوست وجدان کو اس کی کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ ایک دو دفعہ پہلے بھی وہ اسے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ حیران تھی، اتنا خوب روح، ہینڈسم، پڑھا لکھا، ویل سیٹڈ نوجوان
اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس نے امی کے منہ سے سنا تھا کہ وجدان کی خواہش پر ہی اس کے ماں باپ رشتہ لے کے آ رہے ہیں، نہ جانے ان کے گھر والوں کو میں پسند آؤں گی یا نہیں۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے آپ کو ٹینشن دیے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہلکے کلر کا سوٹ پہن کر وہ سادگی سے تیار ہو گئی تھی۔ وجدان کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ امی کے کہنے پر وہ چائے اور دیگر لوازمات ان کے سامنے لے کر چلی آئی۔ وجدان کی ماں زہرا بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ نین نقش اچھے سے تھے لیکن رنگت بہت ہی سانولی تھی اور وجدان کا رنگ بہت ہی صاف گورا چٹا تھا۔ انہوں نے آج سے پہلے اجالا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اپنے بیٹے پر دل ہی دل میں غصہ بھی آیا۔ خاندان میں ایک سے ایک لڑکی وہ اسے دکھا چکی تھی لیکن اسے کوئی پسند نہ آتی تھی، اور پسند آئے بھی تو یہ سامنے کھڑی سانولی لڑکی۔ لیکن خیر، انہوں نے چہرے سے دل کے معاملات ظاہر نہ ہونے دیے تھے اور مسکرا مسکرا کر اجالا کے امی ابو اور بھائی سے باتیں کرتی رہی۔ ان کے شوہر فرمان صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ چند لمحے بیٹھ کر اجالن فوراً ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے بہت ہی شرم اور جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ حیران رہ گئی جب جاتے جاتے وجدان کی ماں زہرا بیگم نے اسے بلایا تھا۔ 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ کر اپنی طرف سے رشتہ پکا کر کے وہ چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کے کہ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ امی اور ابو بہت ہی خوش تھے، ارباز بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ اجالا کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگے، یقیناً اس نے اپنے کھانے سے ہی وجدان کا دل جیتا ہے، تبھی تو وہ دوڑا دوڑا چلا آتا تھا، میرے ایک دفعہ کے کہنے پر فوراً ہی تیار ہو جاتا۔ اجالا شرما کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دل خائف سا ہو گیا۔ کیا سچ میں ہی خوش نصیبی میری قسمت پر دستک دے رہی ہے؟ سامنے چہرے پر سیاہ کالی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ مسکراتی تو سفید موتیوں جیسے دانت چمکنے لگتے۔ وجدان اتنا ہینڈسم تھا کہ ایک بار اسے دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہو، اور وہ اس کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ مسکراتے گنگناتے وہ کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ اگلے اتوار کو امی ابو ارباز بھائی وجدان کے گھر جانے والے تھے بات پکی کرنے کے لیے۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے اور چند دنوں بعد ہی وہ دلہن بن کر اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ لوگوں کی طنزیہ باتوں کی اسے پرواہ نہ تھی۔ جب وجدان کی محبت کو دیکھتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی، لیکن تانیہ اور اس کی ماں کے دل میں حسد کی آگ تھی۔ وہ زہرا بیگم کے سامنے یہ جتانا نہ بھولتی تھی کہ وہ ایک انتہائی کمتر لڑکی کو بیاہ کر اپنے بیٹی کے لیے لے آئی ہے، جبکہ وجدان کے لیے اسے ہزاروں درجے بہتر لڑکی مل سکتی تھی۔ یہ ان کی ہر وقت کی جانے والی باتوں کا اثر تھا کہ زہرا بیگم کا رویہ اس کے ساتھ روکھا سا ہونے لگا۔ اس دن اجالا کے ماموں مامی نے اس کی دعوت کی تو وہ وہاں چلے گئے۔ واپسی میں وجدان اسے اس کی امی کے گھر بھی لے گیا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ واپس آئے تھے، اس لیے صبح اس کی آنکھ بہت ہی دیر سے کھلی۔ جبکہ وجدان کی آج چھٹی تھی اس لیے وہ سوتا رہا۔ جلدی سے نہا دھو کر کپڑے پہن کر وہ باہر آئی۔ ابھی تک چوتھی کی رسم بھی نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا بہت گھر کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ جلدی سے پورا گھر سنبھال لے، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی تانیہ اور چچی صحن میں بیٹھی زہرا بیگم کے کان بھر چکی تھی۔ لو بھائی، اتنی دیر تک سو رہی ہے مہارانی، بہت ہی ٹف ٹائم دینے والی ہے آپ کو۔ چچی، ابھی سے ہی سے آپ کو اس کی حیثیت میں رکھنا ہوگا۔ تانیہ نے ان کے کان میں زہر گھولا تھا، جبکہ وہ دوپہر کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اجالا کمرے سے باہر آئی، زہرا بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ یہ طور طریقے میرے گھر نہیں چلیں گے اجالا۔ میرے بچے آتے ہیں کالج سے، دوپہر کا کھانا میں بنا کے رکھتی ہوں۔ اگر تم 10 بجے اٹھو گی تو گھر کا کام کب کرو گی؟ زہرا بیگم کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سوری امی، آئندہ میں خیال رکھوں گی، بس وہ رات کو بہت ہی دیر ہو گئی تھی اسی لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اس کا لہجہ اتنا شرمندگی لیے ہوا تھا کہ زہرا بیگم خود اپنے رویے پر عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ 5 دن تو ہوئے تھے شادی کو، تبھی وہ اپنی تلخ بات کا اثر زائد کرنے کے لیے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، ابھی تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن پہلے کھیر بنا لو، تمہاری یہ رسم ہو جائے تو پورا گھر تمہارے حوالے کر دوں گی، پھر اللہ اللہ خیر صلاح، تم جانو۔ اور کچن، ویسے بھی وجدان نے تمہارے کھانے پکانے کی بہت تعریف کی ہے، ہم بھی تو دیکھیں جو تم نے کھانے وجدان کو بنا کر کھلائے ہیں شادی سے پہلے، آخر ہمیں کب کھلاؤ گی؟ زہرا بیگم کی بات پر وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی وجدان کو کوئی کھانا بنا کر نہیں کھلائے تھے،
بلکہ وہ تو ارباز کے ساتھ آتا تھا، ہمیشہ جو کچھ بھی گھر پہ منع ہوتا وہی ارباز اس کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ لیکن آج ان کی اس عجیب بات پر وہ بہت ہی تکلیف محسوس کر رہی تھی اور کچن میں چلی آئی۔ پھر شام کے 4 بجے تک کھیر بن کر تیار ہو گئی تھی۔ وہ کھیر ڈونگے میں ڈال رہی تھی جب تانیہ چلی آئی۔ اوہو، یہ آسمان پر اتنی کالی گھٹا کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ اجالا اس کی بات کو خوب اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن خاموش رہتی۔ پھر رات کو کھانے پر کھیر کھا کر اس کے سسر فرمان صاحب اور ساس زہرا بیگم نے بہت ہی تعریف کی۔ رات کا کھانا بھی اس نے بنایا۔ دونوں دیور روحان اور اذان بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ واہ بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ فرمان صاحب نے اسے انعام کے طور پر پیسے بھی دیے تھے۔ وہ شرمندہ سے ہو گئی لیکن وجدان اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسے کہنے لگا، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، امی اور ابو کیا سوچیں گے؟ تو وہ ہنسنے لگا۔ ارے کیا سوچیں گے؟ انہیں نہیں معلوم کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں تمہیں کہیں باہر بھی نہیں لے کر گیا۔ کھانا کھا لیا ہے نا؟ چلو اب آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ اس نے اجالا کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام لیے تھے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ان کا خوبصورت گھر کسی بنگلے سے کم نہ تھا۔ پوش بھی موجود تھا۔ فرمان صاحب کپڑوں کا کاروبار کرتے جبکہ وجدان ایک اچھی انٹرنیشنل کمپنی میں بہت بڑی جاب کر رہا تھا۔ ارباز کی بھی نوکری اسی کمپنی میں تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی تنگی نہ تھی، بس کمی تھی تو ایک سلیقے سے گھر چلانے والے کی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اجالے کی شکل میں یہ کمی بھی پوری ہونے والی ہے۔ پھر امی ابو سے پوچھ کر وہ وجدان کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی آئی۔ موسم بھی بہت ہی حسین ہو رہا تھا۔ وہ محبت سے اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تو وہ شکل و صورت کا اتنا خوبصورت تھا، دوسری طرف اس کا دل بھی بڑا ہی حسین تھا جو اس پر مسلسل چاہتے لٹائے جا رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اجالے سے کہنے لگا، سچ کہوں تو تمہارے کھانوں نے ہی مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تھا۔ جب 2-3 تفار باز تمہارے گھر مجھے لے کر گیا تھا تو میں صرف تمہاری جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر وہ کون ہے جادوگرنی جو اپنے جادو سے کھانے کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد پر وہ لب کچلتے ہوئے کہنے لگی، پھر آپ کو مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی ہوگی۔ کیوں مایوسی کیوں؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ وہ میرا رنگ سانولا ہے نا؟ سب یہی کہتے ہیں کہ میرا رنگ بہت ہی کالا ہے۔ اکثر لوگوں نے مجھے اسی بنیاد پر ریجیکٹ کیا ہے۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی تو وجدان نے اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام لیے۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا۔ اگر میری آنکھوں سے خود کو دیکھ لیا نا تو پہچان نہیں پاؤ گی خود کو۔ مجھے تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی ہو۔ بس ایک بار تمہیں شادی میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے ہی میں نے ضد پکڑ لی کہ شادی کروں گا تو صرف تم ہی سے۔ کوئی بھی پریشانی، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی تمہیں کچھ بھی کہہ دے، سب سے پہلے مجھے بتانا، خود اکیلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجدان نے اسے بہت سمجھا دیا تھا۔ ایک خوبصورت اچھا وقت گزار کر وہ گھر آئے تھے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کی زندگی اس کے لیے بڑے امتحان لینے کے لیے کھڑی ہے۔ اس دن تانیہ کی ماں پروین چچی چلی آئی جبکہ اجالا کچن صاف کر رہی تھی۔ کام کرنے کے باوجود اس کے کپڑے بڑے ہی خوبصورت تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے ہوئے وہ زہرا بیگم کے کہنے پر پروین چچی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ابھی تک تم نے اس ماسی کو کپڑے دھونے کے لیے لگایا ہوا ہے؟ بھائی اب تو بہو آ گئی ہے، جان چھوڑو ماسی کی۔ پروین نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ ارے اتنا کام بھی اکیلی کیسے کرے گی بیچاری؟ زہرا بیگم کی آواز میں ہمدردی تھی۔ پروین بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھائی کیوں نہیں کرے گی؟ تم کرواؤ گی تو کرے گی، وہ سرگوشی میں کہنے لگی۔ تمہیں نہیں معلوم ماسی سارے کپڑے خراب کر دیتی ہے۔ تم اتنے مہنگے مہنگے برانڈ سوٹ لیتی ہو، بھائی صاحب کے کپڑے اتنے اچھے لیتی ہو، کم از کم ایک سوٹ 5,000 کا تو ہوتا ہی ہے۔ ماسی سے کیوں خراب کروا رہی ہو؟ اس سے کام کروایا کرو، اسی سے ہی کپڑے دھلواؤ۔ ویسے بھی اس کے اندر ایسا خاص کیا ہے جو تم اسے وجدان کی بہو بنا کر لے آئی ہو؟ رنگ بھی اس کا سانولا ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی بھی اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہ کرتی۔ یہ تمہارا احسان ہے اس پر۔ دھیرے دھیرے زہریلی باتوں کا اثر زہرا بیگم کے دماغ پر اثر انداز ہونے لگا۔ اجالا سے ان کا رویہ بہت ہی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بعد میں اس بات سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتی بلکہ کام میں بھی نقص نکالنے لگی۔ دوسری طرف انہوں نے ماسی کو بھی ہٹا دیا، بلکہ اجالا سے کہتی
کہ اتوار کو تم ہی مشین لگا لیا کرو، مجھے ماسی پر بھروسہ نہیں۔ پہلے پہل تو وہ کام سے تھکی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اکیلی جان مزید کمزور ہونے لگی۔ چھٹی ہوئی تو وجدان نے بھی نوٹ کیا۔ وہ پہلے تو پورا کچن صاف کرتی رہی، پھر دوپہر کا کھانا بنانے لگی، دوسری طرف اس نے مشین بھی لگا رکھی تھی۔ گھن چکر بنی وہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تم کپڑے کیوں دھو رہی ہو؟ ماسی نہیں آئی آج؟ وہ امی نے ماسی کو تو منع کر دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ کپڑے ٹھیک نہیں دھوتی وہ۔ یہ سن کر وجدان کا ماتھا ٹھنڈا تھا۔ کیوں ایسا کیوں کیا امی نے؟ 6 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں کام کرتے ہوئے، میں پوچھتا ہوں اس سے۔ وہ جلدی سے جانے لگا تو اچانک اجالا نے اس کا بازو تھام لیا۔ چھوڑیے آپ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دھو لوں گی کپڑے، لیکن تم اتنے کام اکیلے کیسے کرو گی؟ حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ نازک سے تو تھی تم، کھانا بھی برائے نام کھاتی ہو، چہرے پر کمزوری آتی جا رہی ہے۔ اتنا بھی کام نہیں ہے، بس تھوڑے سے کپڑے رہتے ہیں۔ لیکن نہیں، وہ آ رہی تھی، کپڑے دھو کر جاتی، استری بھی کر دیتی تھی۔ امی کو کیا پریشانی ہو گئی تھی؟ رات کو ہی وہ ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ ماسی کو کیوں ہٹایا؟ اجالا کو میں اس گھر کی نوکرانی بنانے کے لیے تو نہیں لایا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتی ہے، کھانا وغیرہ بناتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، خود اسے میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے ماسی کو ہٹا کر اسے لگا دیا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ روایتی ساسوں والا سلوک کریں گی اس کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ امی نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ ماسی کپڑے خراب کر رہی تھی وجدان، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ خراب کرتی ہے یا ٹھیک کرتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں اجالا کو کپڑے دھوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ 1 مہینہ ہوا تھا ابھی شادی کو، لیکن وہ اپنا آپ بھلائے اس گھر کو سجانے سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن دوسرے دن ہی وہ حیران رہ گئی جب وجدان ایک عورت کو ساتھ لے کر آیا۔ وہ اسے گھر دکھا رہا تھا، صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، اور اتوار کو کپڑے اور استری بھی کرنی ہوگی تمہیں۔ زہرا بیگم حیران تھی، یہ کون ہے؟ نوجوان عورت تھی، بڑی ہٹی کٹی سی۔ یہ فریدہ ہے، آپ کو اس ماسی کا کام پسند نہیں تھا نا، تو اب یہ سارے کام کرے گی۔ زہرا بیگم کو غصہ تو آیا لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر فریدہ روزانہ آنے لگی۔ اجالا کو بھی کافی سہولت ہو گئی تھی، بس وہ کھانا بناتی، اپنے کمرے کی صفائی کرتی، وجدان کے سارے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی۔ باقی اچھا خاصا کام فریدہ کر رہی تھی، کیونکہ وجدان اسے بہت ہی اچھی تنخواہ دے رہا تھا۔ لیکن زہرا بیگم اس سے باتیں سناتی، وجدان تو بالکل ہی جوروں کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ آخر ایسا کیا کیا تم نے؟ اپنے حسن کے جادو چلائے اس پر؟ اتنی حسین تو تم ہو نہیں۔ زہرا بیگم کی کٹیلی نگاہوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اس کے شوہر کی ماں تھی، کچھ بھی بول سکتی تھی، لیکن وجدان تو اسے بے پناہ محبت کرتا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، اس لیے اسے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ زبان درازی کر کے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے۔ روحان اور اذان بھی ماں کے رویے پر انہیں باتیں سناتے۔ وہ ٹھیک تھا، روزانہ ہوٹل سے کھانا آ رہا تھا، آپ کتنی پریشان رہتی تھی، گھر ہر وقت بکھرا رہتا تھا۔ اجالا بھابی نے آ کر ہمارے گھر میں روشنی بکھیر دی ہے۔ اپنے چھوٹے دیور کی بات سن کر وہ حیران ہوتی۔ گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن زہرا بیگم اس کے ساتھ مسلسل اکھڑی اکھڑی سی رہتی۔ شاید یہ تانیہ اور پروین کی باتوں کا اثر تھا۔ وہ تو خود تانیہ کو وجدان کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ یہ تانیہ کی بچپن کی خواہش تھی۔ وہ دل ہی دل میں وجدان سے محبت کرتی تھی، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور وجدان نے شادی بھی کی، تانیہ پر کسی کو فوقیت بھی دی، تو وہ تھی اجالا، سانولی رنگت کی ایک معمولی لڑکی۔ میں اس لڑکی کا جینا حرام کر کے رکھوں گی امی، اسے سکون کا سانس لینے نہ دوں گی۔ یہ میری جگہ اس گھر میں آئی ہے۔ اس کے لہجے میں حسد کی آگ تھی۔ لیکن جب 2 مہینے بعد اجالا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ اندر سے بہت ہی اداس رہنے لگی تھی۔ تبھی وجدان سے کہنے لگی کہ میں 2 دن کے لیے امی کے پاس جا سکتی ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، کیوں نہیں؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم ایک دفعہ بھی رہنے نہیں گئی ہو۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ وجدان نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں سوچی ہوں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہماری اس خوبصورت زندگی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آپ جیسا مخلص ہمسفر پا کر تو میں مکمل ہو گئی ہوں، جیسے وہ ایک خوبصورت اقرار کر رہی تھی۔ وجدان مسکرا دیا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ساری خوبیاں مجھ میں ہیں اور تم میں کچھ بھی نہیں ہے۔
بے وقوف لڑکی، یہ تمہاری ہی خوبیاں ہیں جس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تمہارا سلیقہ، کم بولنے والی عادات اور دھیما لہجہ دیگر لڑکیوں سے تمہیں بہت ہی مختلف بنواتا ہے۔ اوپر سے تم کھانا ایسے بناتی ہو کہ بندہ ذائقے سے ہی تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ لیکن اب بہت خوبصورت ہے، جبکہ میں عام سی لڑکی۔ یہ سن کے وہ ہنسا تھا۔ شکل و صورت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ اگر بندہ کسی حسین لڑکی سے شادی کرے، شادی کے 4 دن بعد پتہ چلے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدتمیز، بد سلیقہ اور پھوڑ ہے تو اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ پھر وہ اچھی شکل بھی بری لگنے لگ جاتی ہے، جبکہ جو اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے اور اس کا اثر بھی سحر انگیز ہوتا ہے۔ اجالا مسکراتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ دوسرے دن ہی امی کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر اسے بہت ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ امی کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ امی نے اس کے تھکے تھکے وجود کو پریشانی سے دیکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، وجدان بہت ہی اچھی ہیں، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، امی کا رویہ میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، شاید میں انہیں پسند نہیں۔ امی نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیوں سوچتی ہو بیٹا؟ ساس ہے وہ ہماری، ساس ایسے ہی کرتی ہے، یہ سب تو عام بات ہے، بس تم نے اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتنا ہے میری بچی۔ اور پھر گھر کی تم سب سے بڑی بہو ہو، اس لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ لیں تم نے آگے سے زبان نہیں چلانی، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ہمیشہ اپنی ساس سسر کا ادب و احترام کرنا ہے۔ امی کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ پھر وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہاری طبیعت ایسے کب سے ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں امی، 15 دن ہو گئی ہیں، عجیب سی سستی طاری ہے۔ اچھا میرا ایک مشورہ ہے، تمہاری شادی کو 2.5 مہینے ہو گئے ہیں تو وجدان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ امی کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اس کی بات کو نہ سمجھتی۔ مجھے بہت ہی شرم آتی ہے امی انہیں یہ بتاتے ہوئے، ان کی امی سے میری اتنی بے تکلفی نہیں، اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے کل ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ یہ سن کر امی خوش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن ہی وہ ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں خوشخبری بھی سنوا دی۔ مبارک ہو، 1.5 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی پریگنینسی کو۔ امی کی خوشی کہیں انتہا نہ تھی تو اجالا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن وجدان اسے لینے آ گیا۔ وہ ابھی تک اس خوشخبری سے بے خبر تھا کہ راستے میں اسے بتانے لگا، یار قسم سے پوری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدل بدل کے تھک گیا، بس تم صبح جایا کرو، شام کو واپس آ جایا کرو۔ یہ سن کر وہ ہنسی تھی۔ ویسے میرے پاس بھی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ گھر جا کے بتاؤں گی۔ وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر وجدان کو جب اس نے خوشخبری سنائی تو اسے یقین نہیں آیا۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے ہم پر اتنی جلدی کرم کر دیا۔ اس نے اجالا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر اپنی محبت کی مہر ثابت کر رہا تھا۔ اجالا کے اندر دور تک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ اب امی ابو کو بھی یہ خوشخبری سنا دے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب کو پتہ چل گیا تھا۔ امی نے بھی اسے مبارکباد دی۔ اب وہ بھی بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ اب وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی جو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی پریگنینسی کو دوسرا مہینہ تھا۔ تانیہ اور پروین کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی اور دیگر رشتہ داروں کو بھی کہ اجالا حاملہ ہے۔ اس دن بھی تانیہ اس کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی جبکہ اجالا کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جبکہ تانیہ بلند الفاظ میں کہنے لگی، ویسے چچی آپ کے سارے بچے ماشاءاللہ صاف رنگ کے ہیں، چچا کا رنگ بھی صاف ہے اور آپ تو ہیں ہی گوری چٹی۔ میں سوچی ہوں کہ وجدان کے بچے کیسے ہوں گے، بہت کالے ہوں گے، مجھے تو پورا یقین ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جیسی ماں کی رنگت ہوتی ہے بچے کا رنگ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ویسے وجدان کے بچے لگیں گے کیسے کالے کالے جبکہ اس کی خود کی اتنی گوری رنگت ہے۔ تانیہ کی یہ بات اس کے دل پہ جا کے لگی تھی۔ بظاہر وہ کچن میں کام کر رہی تھی لیکن اس کی زہریلی باتوں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی باتوں کا اثر زہرا بیگم کے اوپر بھی ہو گیا تھا۔ تبھی وہ درست لہجے میں اجالا کو بلاتے ہوئے کہنے لگی، جلدی کھانا بنا لو، دوپہر کا وقت ہونے والا ہے۔ تم تو بہت ہی سستی دکھاتی ہو اجالا۔ زہرا بیگم کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ خاموشی سے سبزی لے کر کچن میں چلی گئی۔ تبھی تانیہ ان سے کہنے لگی، چچی ماں بن کے نخرے دکھا رہی ہوگی، میں بہت ہی بڑا کارنامہ کر رہی ہوں، آخر آپ نے بھی 3 بچے پیدا کیے ہیں، اس سانولی کے نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ کالا ہوا تو سب بھی مذاق اڑائیں گے، یہ بھی یاد رکھنا آپ۔
وہ تو آگ لگا کر چلتی بنی، لیکن زہرا بیگم اس کی باتوں پر دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ آج کل وہ اجالا سے بہت ہی خار کھانے لگی تھی۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے کسی طرح وجدان کی زندگی سے باہر نکال دے۔ یہ ان کی باتوں کا اثر تھا کہ انہیں اب احساس ہوتا کہ وجدان کی اجالا سے شادی کر کے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت حسین بہو اس گھر میں آ سکتی تھی جسے دیکھ کر سب تعریفیں کرتے۔ ابھی تو جو بھی رشتہ دار عورت آتی وہ یہی کہتی، ارے وجدان کی بیوی اتنی کالی کیوں ہے؟ کیا تجھے یہی ملی تھی؟ اور اب تو وہ ماں بننے والی تھی۔ ٹھیک کہتی ہے تانیہ، جیسی ماں ہے ویسے ہی بچے ہوں گے اس کے۔ وہ اسے ایک ٹف ٹائم دینے والی تھی، لیکن اجالا بس دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے ساس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تاکہ اس کی خوشیوں بھری زندگی مکمل ہو جائے۔ ایک طرف تو وجدان اس کا دل و جان سے زیادہ خیال رکھتا ہے، تو دوسری طرف زہرا بیگم کے رویے پر ذہنی پریشانی کا شکار رہتی۔ اس نے ایک دن کھوئے کھوئے لہجے میں وجدان سے کہا تھا، میں ایسے کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے؟ وہ سوچتی ہیں کہ مجھے اس گھر میں لا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا میری شکل و صورت اتنی بری ہے وجدان؟ اجالا کی بات نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے کہا، نہ دوبارہ اپنی شکل صورت کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ کتنا سمجھایا تھا نا میں نے تمہیں اس دن۔ تم پریشان مت ہو، میں امی سے بات کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں تمہیں پریشانی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور کل ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ وجدان کو اپنی امی پر غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سو جانے کے بعد وہ اٹھ کر امی کے پاس آیا۔ آپ اجالے سے ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ابو آپ ہی سمجھائیں انہیں۔ وہ عاجز آ گیا تھا۔ اب وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، میں کیا کہوں اس بے وقوف عورت کو؟ ہیرا آیا اس گھر میں لیکن اسے قدر ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح اس بچی نے کیسے پورا گھر سنبھال رکھا ہے۔ زہرا بیگم نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کہا سنبھال رکھا ہے؟ گھر تو تم نے ایک ماسی رکھ لی اس کے لیے۔ گھر کا سارا کام تو وہ کرتی ہے، وہ تو صرف کھانا پکاتی ہے۔ تو امی آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں، وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے، ہر وقت اس ذہنی ٹینشن میں گرفتار رہتی ہے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں؟ وہ سامنے ہے یا گوری، جب مجھے اس کی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا والوں کا کام ہے بھونکنا، اگر ان کے بولنے پر ہم چلیں گے تو زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ہم برباد کر بیٹھیں گے۔ وجدان نے ایک گہری بات کہی تھی، خوبصورتی تو کسی کے پاس بھی نہیں رہتی، ایک دن سب نے مٹی میں جانا ہے امی، لیکن اچھے رویے، اچھے دل، جن کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے، اجالا کا دل بہت خوبصورت ہے۔ وہ نہ صرف آپ کو دل سے ماں سمجھتی ہے بلکہ ابو کو بھی باپ کی طرح عزت دیتی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی تیز مزاج والی لڑکی آ جاتی جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی، چیختی چلاتی، پھر اس کی خوبصورتی بھی آپ کو بدصورت لگتی۔ ابو حیران سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی اولاد کے منہ سے سمجھداری کی باتیں سن کر انہیں بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ زہرا بیگم کے چہرے پر شرمندگی سی تھی۔ لیکن وہ تانیہ اور پروین کہتی ہیں کہ اگر خوبصورت بہو ہوتی تو میرے گھر میں 4 چاند لگ جاتے، جبکہ میں اس لڑکی کو بہت ہی معمولی شکل کی ہے، اسے اتنے بڑے درجے پہ لے آئی ہوں اپنے گھر کی بڑی بہو بنا کر۔ وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ کون ہے جو آپ کو اتنا زہریلا کر رہا ہے، آپ کے دل میں اتنا زہر ڈال کر ہمارے گھر کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ میں ان دونوں کو تو ٹھیک کرتا ہوں، لیکن امی خدا کے لیے آپ اجالا کی کنڈیشن کو سمجھیں، اس سے کوئی ذہنی ٹینشن نہ دیں، اس بات کو نظر انداز کریں کہ وہ سانولی ہے یا گوری، کیونکہ وہ اب آپ کے بیٹے کی دل کی چاہت ہے۔ میرے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں ذرا نہ ہچکچایا تھا۔ فرمان صاحب مسکرا دیے، واہ میرے شہزادے، تم نے تو میرا دل جیت لیا، قسم سے۔ آج مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے۔ یہ تمہاری ہی تربیت ہے زہرا بیگم کہ وہ اپنی بیوی سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور کروانا بھی چاہتے ہیں۔ تم کیوں اپنی خوشیوں کو زہریلی کرنا چاہتی ہو؟ اس گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، کہ تم اسے بھی نفرت دو گی جیسے تم اجالا کو نفرت اور ذلت کا احساس دلاتی ہو؟ فرمان صاحب کے کہنے پر وہ خاموش رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں باپ بیٹوں کی باتوں کا ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہو۔ اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کافی دیر تک سوچتی رہی، بڑی مشکل سے انہیں نیند آئی تھی۔
نفرت کی چادر دل سے ہٹی تو بہت سے منظر صاف ہو گئے تھے۔ اسے چھٹا مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کچن میں کھڑی کھانا پکاتی، تینوں وقت کا پابندی سے، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھوں کا کھانا اس کے دیور، ساس، سسر اور اس کا شوہر بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ تھک جاتی تھی، اس کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کچن میں کھانا پکاتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ لاؤ میں بنا دیتی ہوں آج کی ہانڈی۔ ارے نہیں نہیں امی، میں سالن تو بنا لوں گی، بس یہ آٹا گوندنا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ماسی سے کہہ دیتی ہوں، میں گوندھ دیتی ہوں آٹا۔ ان کے نرم آواز پر اجالا بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ بس آپ جا کر آرام کریں، میں کر لوں گی سب۔ جب تک میرے اندر ہمت ہے میں کرتی رہوں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور ہو رہا تھا۔ زہرا بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، بہت ہی کمزور ہو رہی ہو۔ آج ان کی نگاہوں میں محبت تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا، محض دوگلے اور منافق رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر وہ ہرگز اپنے گھر کو خراب نہیں کریں گی، بلکہ ان کی چاند جیسی بہو جس نے اپنے حسن کردار سے ان کے گھر میں روشنی بکھیر دی تھی، وہ اسے بھی اتنی عزت دے گی جتنی عزت کی وہ مستحق ہے۔ آج دونوں ساس بہو کچن میں کھڑی ہو کر آپس میں باتیں کر رہی تھی اور کھانا بھی بنا رہی تھی۔ یہ منظر تانیہ دیکھ کر جھل بن گئی تھی۔ او ہو چچی، بڑی ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دل کے حسد پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ زہرا بیگم نے اسے برفیلی نظروں سے دیکھا، پھر لاپرواہی سے کہنے لگی، تو اور کیا، میری بہو نے آ کر میرے گھر میں رونق بکھیر دی ہے، تو اب ہر طرف ہنسی مذاق ہی ہوگا، حسد اور جلن نہیں۔ ان کی بات پر وہ جل کر خاک ہو کر رہ گئی تھی۔ چند لمحے کچن میں کھڑی رہی، لیکن زہرا بیگم نے اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، خود ہی پیر پٹکتی واپس اپنے پوشن میں چلی گئی تھی۔ زہرا بیگم نے سوچ لیا تھا اب وہ ہرگز پروین اور تانیہ کی باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرے گی۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے، اب اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتی کہ خود کو مصروف رکھے۔ پھر وہ دن بھی خیر خیریت سے آ گیا۔ رات سے ہی اس کو بہت ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ وجدان ہر لمحے اس کے ساتھ رہتا۔ اس نے اپنے آفس سے 10 دن کی چھٹیاں بھی لے لی تھی، صرف اور صرف اجالا کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد اسے ہر پل اس کی ضرورت ہوتی۔ وہ ان باتوں کا بہت ہی احساس کرتا تھا۔ وہ اندر لیبر روم میں تھی، جبکہ وجدان کا دل باہر دھڑک رہا تھا۔ زہرا بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو فرمان صاحب بھی پریشان کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارباز بھی آ گیا اور اجالا کے ماں باپ بھی، سب اس کی خیر خیریت کی دعا کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، یہ سن کر سب حیران رہ گئے تھے۔ زہرا بیگم کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن اجالا نے ان کے گھر کو مکمل کر دیا تھا بیٹی کی صورت میں۔ وہ سب مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے لوگ حیران تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کیا، لیکن روحان اور اذان بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ وہ وجدان سے کہنے لگے، ہماری بہن ہوئی ہے چھوٹی، جس کو ہم بچپن سے دعائیں میں مانگتے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گلابی کپڑے میں لپٹی نازک خوبصورت سی بچی انہوں نے وجدان کے بازو میں لا کر تھمائی تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی گوری جیسے نرم ملائم گداز ملائی جیسی معصوم صورت، گلابی ہونٹ۔ وہ خوشی سے رونے لگا۔ زہرا بیگم نے اپنی پوتی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اب ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں تھی۔ وہ تو ان خوشیوں کو محسوس نہ کر پاتی، لیکن آج ہر طرف خوشیوں نے اپنے رنگ بکھیر دیے تھے۔ حسد اور آگ لگانے والے لوگ آج اس موقع پر موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ صرف موقع تلاش کرتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کو آگ لگانے کا، انہیں برباد کرنے کا۔ لیکن وجدان نے اپنی محبت اور سمجھداری سے اجالا کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں اور رنگ بکھیر دیے تھے۔ جب ہاسپٹل سے واپسی پر اس کا شاندار استقبال ہوا تو تانیہ جو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی تھی، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ دیکھنے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس نیچے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف اجالا اپنی ننھی پری کو لے کر اس گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس چھوٹی بچی نے ان کا خاندان مکمل کر لیا تھا۔ آج وجدان اور اس کی محبت کو ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا، اس ننھی جان کی شکل میں۔ زہرا بیگم نے اسے یوں تھام رکھا تھا جیسے وہ ان کے لیے قیمتی خزانہ ہو۔ ہر طرف خوشیوں کی چہکار تھی۔ وجدان قدم قدم پر اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔
یہ کہہ کر کہ وہ 10 دن تک اس کے پاس ہے، اسے اہم موقع پر وہ ہرگز اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اجالا محبت سے اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ خدا نے شاید اس کی خاموش طبیعت اور دوسروں کی باتوں کا جواب نہ دینے کا یہ صلہ دیا تھا کہ اسے وجدان جیسے ہمسفر سے نواز دیا تھا۔ وہ جتنا اپنا رب کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔